محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اس طرح سے ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی اور صحابہ نے اس کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں منافقین کا تذکرہ کیا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ اللہ کا مطالبہ تھا کہ تم ویسے ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ ایمان لائے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص مومن جو شامل ہیں ساتھ میں، ان کی طرح کا ایمان لاؤ، وہی اصل ایمان ہے۔ ایمان کے سلسلے میں ایک بات ہمارے علم میں آتی ہے کہ غیب پر یقین رکھنا، جو بات ہم کو نظر نہیں آتی ہے یا ہم اپنے 5 سینسز سے اس کو نہیں حاصل کر سکتے ہیں، اس کو نہیں اپنی دسترس میں لا سکتے ہیں، اس پر بھی ایمان لانا اور اس پر یقین کرنا اس نبی کے بتانے کی وجہ سے جو سچا اور امین ہے۔ ایمان ضروری نہیں ہے کہ ہم پورے طور پر اپنے عقل یا اپنے آنکھوں سے دیکھ کر سمجھ سکتے ہو۔ ہاں، یہ یقینی بات ہے کہ ایمان جن چیزوں کی دعوت دیتا ہے یا ایمان کے اندر جن چیزوں کا تقاضا ہے، اس کو جاننے کے لیے اتھینٹک پروف چاہیے ہوتا ہے، جو پروف اللہ کی طرف سے آیا ہو، اس کے نبی کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہو۔ یہ اتھینٹک پروف ہونا تو ضروری ہے کسی چیز پر ایمان اور یقین رکھنے کے لیے، لیکن اس کو پورے طور پر اس طرح سمجھ لینا جیسا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے والی چیزوں کو سمجھتے ہیں ضروری نہیں ہے، لیکن اس کو ویسے ماننا جیسا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دکھنے والی چیز کو مانتے ہیں ضروری ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ماننا ضروری ہے۔ دونوں میں فرق کو سمجھیے۔ جیسے ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایک چیز ہے، اور غیب کی باتیں جس کو ہمارے علم میں لایا گیا ہے نبی کے سورس سے، وحی کے ذریعے سے، ہم نے اس کو دیکھ کر سن کر نہیں جانا ہے بلکہ نبی کے واسطے سے اس کو سمجھا ہے، اس کو مانا ہے، اس پر ہمیں ایمان یقین اس سے زیادہ ہونا چاہیے جتنا کہ ہمیں دکھنے والی چیز پر ہوتا ہے۔ اب آگے والی بات پر آئیے۔ ایمان کے سلسلے میں ہمیں امت محمدیہ کو قرآن کے ذریعے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو تفصیلات دی گئی ہیں، جو ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں، اس میں ایک اہم برانچ، ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ اللہ کے جتنے انبیاء اور رسول دنیا میں بھیجے گئے ہیں سب کو مانتے ہیں، اور دوسری بات، اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان نہ لائیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے اور ایمان ہی نہیں ہوگا۔ رسول کو مانے، اللہ کو نہ مانے، یہ تو بالکل نان سینس ہو جائے گا۔ اللہ کو ماننا اور رسولوں کو ماننا اور رسولوں میں سب کو ماننا، یہ ہمارے ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب جو یہودی تھے، نصرانی تھے، ان کی جو برائی بیان فرمائی ہے، ان کی جو غلطی واضح فرمائی ہے، ان کی طرف سے جو غلط طریقہ اختیار کیا گیا تھا، اس کے بارے میں واضح فرمایا ہے، تو وہاں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لوگ اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ یہ لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اللہ کے رسولوں کا، اور اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله
وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے یہ ہیں کہ ہم کچھ پر ایمان لائیں گے، کچھ کو نہیں مانیں گے، ہمارے اعتبار سے کچھ نبی ثابت ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، کچھ ہمارے اعتبار سے نبی نہیں ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے اولئک ھم الکافرون حقا، برحق طور پہ، یقینی طور پہ یہ لوگ کافر ہی ہیں۔ وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اس موضوع پر ایک بات تو یہ ہے کہ تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ جن کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہوا ہے، ان کو ناموں کے ساتھ، اور جن کا تذکرہ نام کے ساتھ نہیں آیا ہے لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی بھیجے ہیں، تو بغیر نام کے عمومی طور پہ انبیاء اکرام کو لیتے ہوئے سب پر ایمان لانا کہ وہ اللہ کے معصوم بندے ہیں، اللہ ان پر وحی کو نازل فرماتا ہے اور وہ اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے ہیں اور اس میں کوئی غلطی نہیں کرتے ہیں۔ ان کی تعلیم، ان کی بات، ان کی دعوت برحق ہی ہوتی ہے۔ یہ ایمان یقین انبیاء اکرام کے بارے میں ہے، سارے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کے بارے میں یقین ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا یقین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اضافی طور پر یہ بھی ہے کہ وہ سارے انبیاء میں سب سے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کی جو شریعت آئی ہے وہ پچھلی تمام شریعتوں کو اب منسوخ کر دیتی ہے۔ اب نیا اور آخری ایڈیشن اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی عطا کی گئی ہے، جو شریعت عطا کی گئی ہے، وہی بچا ہے۔ اس سے پہلے کی جتنی شریعتیں تھیں وہ سب اب انویلڈ ہو گئی ہیں۔ یہ بھی ہمارا ایمان بالرسول کا حصہ ہے۔ اگلی والی بات پہ آئیے جو اصل آج کا موضوع ہے، اللہ کے درمیان اور نبی کے درمیان فرق ڈالنا۔ ایک بڑا فتنہ جو ایک عرصے سے دنیا میں رواج پا رہا ہے اور بہت سارے لوگ غلط فہمی میں اس کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ فتنہ حدیث کے انکار کا ہے۔ قرآن کو ہم مانیں گے، رسول کو نبی بھی مانیں گے، لیکن رسول کی حدیثوں کو ہم اتھینٹک نہیں سمجھتے یا اس کو اتنا زیادہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول کی اطاعت ان کی زندگی میں کیونکہ وہ امیر وقت تھے اس لیے ضروری تھی، اب ان کے بعد دوسروں کے لیے ان کی اتباع اور ان کی اطاعت ضروری نہیں ہے۔ یہ تصور کافرانہ تصور ہے، یہ تصور ایمان کو مکمل طور پہ گرا دینے والا تصور ہے۔ قرآن میں اسی کو تو اللہ نے کہا کہ یہ لوگ اللہ کے درمیان اور رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ رسول کی ہر بات اللہ کی بات ہوتی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے، جو بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ ایک موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لینے، لکھنے اور بیان کرنے سے گریز کیا اور یہ اظہار کیا کہ آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی ناراضگی میں ہوتے ہیں، تو ہر بات کو لینا شاید درست نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ سے ہر موقع کی ہر بات لو، کیونکہ میں کوئی بات بھی اللہ کے بات کے خلاف نہیں کر سکتا۔ میری ہر بات، میرا ہر عمل اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی ہو سکتا ہے، اس سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کی پوری ہمارے لیے اتھینٹک سورس ہے دین کو حاصل کرنے کا۔ اسی لیے تو اللہ نے سورۃ الاحزاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو کرائیٹیریا بنایا۔
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، زندگی کے ہر شعبے میں تمہیں وہاں سے راستہ ملتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ لوگوں سے کہیے اگر تم اللہ سے محبت کرنے کی بات کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو، ایز اے رولر نہیں، ایز اے گورنر نہیں، ایز اے ایمبیسڈر آف اللہ، اللہ کے فرستادہ، اللہ کے پیغمبر ہونے کی حیثیت سے مجھے تسلیم کرو اور میری اتباع کرو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے بھی رسول تمہیں جس چیز کا بھی تمہیں رسول حکم دیں، جو تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اسی لیے تو اللہ نے 10 جگہ قرآن میں فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگوں اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بڑا فتنہ ہے کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے اگر دین کے اندر سے حدیث کو نکال دیا جائے تو محض ایک ذہنی آئیڈیالوجی بن کر رہ جائے گا، ایک پریکٹیکل دین بن کر سامنے نہیں آ سکتا۔ اسلام ایک مکمل دین بن کے اسی وقت سامنے آ سکتا ہے جب اس میں اللہ کی بات کے ساتھ رسول کی بات کو بھی مانا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ رسول کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ان کی طرف جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کی وضاحت کریں، اس کی تشریح کریں، اس کے معنی بیان کریں، اس کی تفسیر کریں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قرآن کی تفسیر ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں جو بات آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کی تشریح کچھ کی ہے تو ٹھیک ہے، وہ مانا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ باتیں کہی ہیں مدینہ اسٹیٹ کے اعتبار سے، مسلمانوں کی کمیونٹی کے اعتبار سے، جو آئلی قانون دیے ہوں، جو خاندانی مسائل کے اندر لوگوں کو احکامات عطا کیے ہوں، ان سب کے اندر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس پر ڈسکشن ہو سکتا ہے، بات کے اعتبار سے اس کا انکار ہو سکتا ہے، لیکن قرآن میں جو بات آئی ہے اس کا انکار ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تصور غلط تصور ہے۔ جیسے قرآن میں آئی ہوئی بات کا انکار کفر ہے، ویسے ہی صریح طور پہ صحیح طریقے سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی کوئی آئے اور اس کا انکار کر دے تو وہ بھی کفر ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کرتے ہیں، اپنے من سے اور اپنے دل سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا تصور اس بنیاد پر یہ بنا کہ قرآن کو لینا ہے اور حدیث کو نہیں لینا ہے، تو پھر ظاہر ہے قرآن کی تفسیر، قرآن کی وضاحت، قرآن کے معنی، قرآن کی آیات کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا ہے بغیر رسول کے۔ اور اگر صرف قرآن ہی کافی ہوتا تو پھر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر ایک پوری زندگی دے کر کیوں آئیڈیل بناتا، جیسا کہ قرآن میں خود اللہ رب العزت فرماتا ہے۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ صرف ایک کتاب مل جاتی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوح ملے تھے جس کے اندر اللہ کی وصیتیں لکھی ہوئی تھی، وہ لا کے وہ قوم کو دیتے اور چلے جاتے۔ ایسا کیوں ہوا کہ نبی کو قوم کے درمیان رکھا جاتا ہے اور اس کو ہر گناہ سے پاک بنایا جاتا ہے، ہر طرح کے شیطانی اثر سے اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے، پھر اس کی پوری زندگی کو اتھینٹک بنا کے لوگوں کے لیے آئیڈیل بنایا جاتا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل اور ثبوت ہے کہ اللہ رب العزت رسولوں کو جو بھیجتا ہے وہ ان کو بحیثیت نبی کے فالو کرنے کے لیے بھیجتا ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے حضور کو رسول بنایا گیا ہے، جیسا کہ خود قرآن میں ڈکلیئر کیا گیا، قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جب حضور کی رسالت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے برابر جاری ہے تو ظاہر ہے ان کی باتیں، ان کی زندگی، ان کا اسوہ بھی قیامت تک کے انسانوں کے لیے اتھینٹک رہے گا، ویلڈ رہے گا، اور اس کو فالو کرنا اور اس کی اتباع کرنا ضروری رہے گا۔
جیسے اللہ کی محبت ضروری ہے رسول اللہ کی محبت بھی ضروری ہے، جیسے اللہ کی اطاعت ضروری ہے ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ بات اللہ کی طرف سے کرتے ہیں۔ آپ سوچئے قرآن پاک میں جن چیزوں کے احکامات دیے گئے، نماز کا حکم دیا گیا، اس کے لیے صلاۃ کا لفظ آیا، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، الزکوٰۃ کا لفظ آتا ہے، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ قرآن میں بہت ساری جگہوں پر آیا ہے، لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کی تفصیل کیا ہے، اس کے بارے میں قرآن میں کہیں بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے بتائی اور کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسا کہ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت دے رہے ہیں، جو عبادت کا طریقہ پریکٹیکل طریقے پر بیان کر رہے ہیں، اس کو ہی اتھینٹک بتا رہے ہیں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کیے بغیر قرآن کے الصلاۃ پر عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ قرآن میں کہا گیا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کس مال پہ کتنی دینی ہے، کتنا پرسنٹ نکالنا ہے، کتنا واجب اور ضروری ہے، قرآن میں نہیں بتایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلیئر کیا اور اس کے مطابق زکوٰۃ کو وصول کیا۔ اس کے مطابق ادا کر کے ہی کوئی شخص قرآن پر عمل کرتے ہوئے قرآن کی بات کو پورا کر سکتا ہے، ورنہ قرآن کی بات پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن میں حکم دیا گیا والسارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، جو چور ہیں اور جو چور عورت ہے اس کا ہاتھ کاٹو۔ اب یہ ہاتھ کہاں تک کاٹنا ہے، کن کنڈیشنز کے ساتھ کاٹنا ہے، کون سے مال کے چرانے پر کاٹنا ہے، یہ تمام تفصیلات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ یہ حدود کی جو تفصیلات ہیں، جو حد جاری ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے حدیث کا انکار کیا تو پھر اس قرآن کی تفسیر اس طرح سے کر دی کہ اس کے اندر چور اور چور کے ہاتھ کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا سسٹم بنا دو کہ چور چوری نہ کرے اور کہیں چوری نہ ہو۔ چوری پر ہاتھ کاٹنے کے حد کا انکار کرنے کے لیے اس آیت کی تفسیر اس طرح سے کر دی گئی کہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک ایسا انوائرمنٹ بناؤ کہ اس میں کوئی چوری نہ کرے، لیکن یہ بات قرآن کے ساتھ ایک کھلا مذاق ہے۔ جو حدیث کو لیے بغیر صرف قرآن کی تشریح کرنے لگے گا، اپنے من سے قرآن کی تفسیر کرنے لگے گا، حدیث کو انویلڈ سمجھے گا، حدیث کو سورس نہیں مانے گا، تو وہ قرآن کی ہر آیت پر ٹھوکر کھائے گا، کیونکہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک انسان اپنی عقل کو لڑا کے اللہ کی بات کو اس شخصیت کے بغیر جس نے اس قرآن کو لیا اور بتایا اور دیا، اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے بڑا جاہل آدمی کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا قرآن کا منکر کوئی بھی شخص نہیں ہو سکتا۔ سچی بات یہ ہے کہ جو حدیث کا منکر ہوتا ہے وہ قرآن کا منکر ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پر ایمان حدیث پر ایمان کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ کتنی ساری آیتیں ہیں قرآن کی جس کو سمجھنے کے لیے کانٹیکسٹ ضروری ہوتا ہے، وہ چیز ہم کو حدیث سے ملتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کے بیان سے ملتی ہے، جس کے مطابق اس قرآن کو ہم سمجھ سکتے ہیں یا اس کے معنی سیٹ کر سکتے ہیں، اس کے معنی کو صحیح طور پر بیان کر سکتے ہیں۔ اصل میں یاد رکھیے، جو دشمن ہے، جو اصل اسلام کا دشمن ہے، اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس نے بہت کوشش کی ہے قرآن کو ٹارگٹ کرنے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ایک چیلنج کھلا دیا گیا تھا کہ قرآن جیسی کوئی کتاب لاؤ، کوئی نہیں لا سکا۔ بعد میں بھی کوششیں ہوتی رہیں، بڑے بڑے عرب کے ماہرین، عربی زبان کے ایکسپرٹس کوشش کرتے رہے، لیکن کبھی بھی یہ کلیم بھی نہیں کر سکے کہ میں قرآن کے اگینسٹ کوئی اس کے مقابلے میں اس کے برابر کی کتاب بنا سکا ہوں۔ کوئی یہ کہنے کی بھی طاقت نہیں رکھ سکا، جھوٹے منہ ہی کہہ پاتا، کیونکہ اتنا بڑا جھوٹ ہوتا کہ عربی جاننے والا ہر شخص اس کا انکار کر دیتا۔ اس لیے حدیث کو ٹارگٹ کیا گیا، حدیث کو نشانہ بنایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی کے بعد انویلڈ بنانے کی کوشش کی گئی، ان کی اتباع کو ضروری نہ قرار دینے کی کوشش کی گئی، اور یہ چاہا گیا کہ قرآن سے رشتہ کاٹنے کے لیے رسول سے رشتہ کاٹ دیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے رشتہ کاٹ دیا جائے۔ حضور نے خود بیان فرمایا تھا، ایک حدیث ہے،
حضور نے فرمایا دیکھو میرے بعد ایسا نہ ہو تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں جن کے پاس میری بات، میری حدیث، میرا قول پہنچے اور وہ لوگ کہیں جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہوں، بڑے مالدار، بڑے عزت والے سمجھے جاتے ہوں، اور وہ اس طرح سے کہیں کہ ارے اس کو الگ رکھو، میرے لیے قرآن کافی ہے، میرے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میری بات تمہارے تک پہنچے اور تم یہ کہہ کر جھڑک دو کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت وعید فرمائی اور ڈرایا اور دھمکایا کہ اگر تم صرف قرآن کو لے کر میری بات کو رد کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ کفر ہوگا اور قرآن کا انکار ہوگا۔ اس لیے حدیثوں کو حدیث کہتے ہیں وہ بات یا وہ عمل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نبی بننے کے بعد کیا ہو، یا وہ بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کی طرف سے کی گئی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہ کیا ہو، یہ چیزیں حدیث ہوتی ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں کے سامنے بیان کیا، یا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ایکشن میں لوگوں نے اس کو کوٹ کیا، یا صحابہ نے حضور کے سامنے کوئی کام کیا لیکن حضور نے اس سے منع نہیں کیا، وہ سب حدیث ہے۔ حدیثیں جو آئی ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے واسطے سے آئی ہیں۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کوٹ کیا اور بات کی جنریشن تک پہنچایا اور انہوں نے اس کے بعد والے تک پہنچایا، یہاں تک کہ سلسلہ آتے آتے اس کو کتابوں میں لکھ دیا گیا۔ عجیب حیرت انگیز بات ہے، پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی لٹریچر اس طرح سے سیکیور نہیں کیا گیا ہے جس طرح سے حدیث کو کیا گیا ہے۔ قرآن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی پورا کا پورا لکھ دیا گیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پورا ایک جگہ پہ جمع کر کے لکھا گیا تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اس ایک جگہ جمع قرآن کو جو ایک سورے کی ترتیب کے ساتھ تھا، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اس پوری ترتیب کے ساتھ جو ایک مکمل قرآن تھا، وہ پوری اسلامی مملکت کے ایک ایک کنسٹیٹوئنسی میں بھیج دیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ لوگوں کے پاس جو الگ الگ چھوٹے چھوٹے نسخے رہتے ہوں اس کو کہا گیا تھا کہ اب وہ باقی نہیں رہیں گے، یہی قرآن کی ترتیب نبوی ترتیب ہے، اس کے مطابق قرآن کو ہر ایک کے پاس رکھنا ہے۔ یہ تو بالکل اسٹارٹنگ کے دور میں ہی محفوظ ہو گیا تھا۔ لیکن حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ صحابہ لکھتے تھے، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا صحیفہ تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کا صحیفہ تھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کے لیے لکھ کر کچھ وصیتیں دینے کا بھی حکم فرمایا تھا۔ کچھ کتابیں بہت کم تعداد میں تھوڑی موڑی لکھی گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ حضور کے بعد پھر صحابہ تابعین کو حدیثیں سناتے تھے، تابعین اس کو محفوظ رکھتے تھے، وہ اگلے والوں کو سناتے تھے، یہاں تک کہ تبع تابعین یا اس کے بعد سیکنڈ سینچری کے اخیر میں اور تھرڈ سینچری کے آغاز میں بڑی بڑی حدیث کی کتابوں کو لکھا گیا، اور تمام تر حدیثوں کو، زیادہ تر جو حدیثیں تھیں ان سب کو لکھ کر محفوظ کر لیا گیا۔ جو حدیث کی مشہور کتابیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، اور اس سے پہلے لکھی گئی ہیں مسند احمد، سنن دارمی، اور بھی تابعین اور تبع تابعین کے دور کے بہت سارے مصنفین ہیں جنہوں نے حدیثوں کی کتابوں کو جمع کیا ہے، اور بڑی ضخیم کتابیں حدیث کی لکھی ہوئی ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک ایسا علم دنیا میں آیا ہے جو پوری انسان کی تاریخ میں تاریخی روایات کو سیو کرنے کے لیے اس سے پہلے کبھی نہیں موجود تھا۔ کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کس نے سنا، اس کا پورا بایو ڈاٹا، اس کی پوری بایوگرافی، اس کے بعد سننے والے کی بایوگرافی، اور سننے کے لیے جو موڈ استعمال کیا گیا اس کے بارے میں پوری اتھینٹک معلومات، اس طرح سے ایک ایک علم
نیا نیا دنیا میں وجود پاتا رہا حدیث کی وجہ سے، حدیث کو سیکیور کرنے کی وجہ سے، حدیث کو سیو کرنے کی وجہ سے، کہ آج پوری اسلامی شریعت کا جو بیشتر حصہ ہے وہ حدیث سے ریلیٹڈ ہے، حدیث کے علوم سے متعلق ہے، اور حدیث کے علم ان ساری چیزوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حدیث کو نہیں لوں گا کیونکہ اس میں ڈاؤٹ ہوتا ہے، اس میں صحیح اور غلط ہو سکتا ہے۔ یہ باتیں جو کم پڑھا لکھا یا بے پڑھا لکھا ہے وہ کرے گا۔ جس نے بھی حدیث کو پڑھا ہے اور حدیث کے اصول کو، ٹرمینالوجیز کو سمجھا ہے اور حدیث سے نکلنے والی سائنسز کو پڑھا ہے، وہ پورے یقین کے ساتھ جیسے دن میں سورج دکھتا ہے ویسے بولے گا کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بیان کی تھی۔ وہ بولے گا کہ اس بات میں ذرا ڈاؤٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کوئی بات الگ کی جا سکتی ہے۔ یہ بات بالکل کلیئر کٹ ہے، اس میں کوئی شبہ اور شک نہیں بچا ہے۔ ہاں، اسکالرز کا اس پر ریسرچ ہوتا ہے، اس پر آبزرویشن ہوتا ہے، ان کا اس کے اوپر کمنٹ ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے، وہ ایک بہت زبردست گہرا علم ہے جس کو عام آدمی سمجھ نہیں سکتا جب تک کہ قرآن اور حدیث کا گہرائی کے ساتھ علم نہ حاصل کر لے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نبی کی پوزیشن کہ ان کو فالو ہی کرنا ہے اور ان کے فالو کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ دین پر عمل ان کو فالو کیے بغیر نہیں ہو سکتا، قرآن کو ان کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، قرآن کی تشریح ان کی تشریح سے ٹکرا کے ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، فلسفی نہیں ہے، کوئی تھیوری نہیں ہے، یا کوئی شریعت کی برانچ نہیں ہے، یہ دین کا فنڈامنٹل بلیف ہے۔ اس کے بغیر کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا منکر ہو جائے گا، حدیث کا منکر ہو جائے گا، رسالت کا منکر ہو جائے گا، نبوت کا منکر ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی ہیں، تو پھر ان کی ہر بات رسول کے طور پر ماننا ضروری ہے۔ جیسے دوسرے نبی آئے ہیں، پہلی قوموں میں ان کو ماننا، ان کی ہر بات کو تسلیم کرنا، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ضروری ہوتا تھا، ویسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والوں اور حضور کے بعد قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ وہ کسی قوم، کسی مذہب، کسی امت سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا ایمان انکمپلیٹ ہے جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ایمان نہ ہو جائے کہ وہ رسول ہیں اور ان کی رسالت باقی ہے۔ اس طور پہ رسول ماننا درست نہیں ہے کہ وہ اپنے ٹائم کے لیے عرب میں آئے تھے اور انہوں نے اپنی رسالت کو، اپنی دعوت کو، اپنے پیغام کو، اللہ کی کتاب کو پہنچا کے کام مکمل کر کے چھوڑ دیا ہے۔ ان کی رسالت آج بھی زندہ ہے۔ آپ اس کی عظمت کا احساس اس بات سے کریے کہ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں جو بات بڑی شدت کے ساتھ اور بڑی سختی کے ساتھ کہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو اپنی آوازوں کو رسول کی آواز کے اوپر مت رکھنا، اور رسول کو ویسے مت زور زور سے بلانا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اگر ایسا کیا تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا۔ تمہاری ساری نیکیاں، ساری عبادتیں، سارے اچھے کام، جتنی اچھی قرآن سے کی تشریح کرتے ہو، جتنا اچھا قرآن سے جڑے ہوئے ہو، جتنی اچھی قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہو، جتنا قرآن سے محبت اور ایمان کے دعوے کرتے ہو، لیکن اگر رسول کی ایک حدیث کے اوپر بھی اپنی بات پیش کی تو وہیں سے تمہاری پوری زندگی کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہمارے پاس جو موجود ہے وہ حدیث کے فارم میں ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے،
اس سے اوپر بات رکھنا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اپنے اوپینین کو اوپر ڈالنا، اس کے اوپر ترجیح دینا، میری رائے یہ ہے، مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے، میں ایسا کہتا ہوں، نہیں یہ بات درست نہیں لگتی ہے، قرآن کی تفسیر میرے یہ سمجھ میں آتی ہے، حدیث کو میں نہیں لیتا یا اس کی ضرورت نہیں سمجھتا، یہ بات قرآن کے حکم کے اور اس آیت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر اپنی بات کو رکھنا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی پوری زندگی کی عبادت کو برباد کر دینا ہے۔ آپ خود سوچئے اس سے بڑی بیوقوفانہ بات کیا ہو سکتی ہے کہ حضور نے جو مطلب سمجھا ہے وہ اتنا اتھینٹک نہیں لگتا ہے جتنا کہ میں آج جو سمجھ رہا ہوں وہ اتھینٹک ہے۔ اس سے بڑی بیوقوفی کی بات کیا ہوگی؟ رسول جن کے اوپر قرآن اترا، رسول جن کو اللہ نے ذمہ داری دی شریعت کو بیان کرنے کی، رسول جن کو قرآن کی آیت کے مطابق یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کریں اور اس کی تشریح کریں، وہ زیادہ صحیح نہیں سمجھیں گے آج کے تم عربی کو نہ سمجھنے والے، عربی کو نہ جاننے والے، سیکنڈ لینگویج کے طور پر اس کو استعمال کرنے والے، ٹرانسلیشن کے ذریعے سے قرآن کو سمجھنے والے، تم جا کر حدیث کے اوپر اپنی بات کو رکھو گے؟ یہ ایک بڑا خطرناک فتنہ ہے کہ اگر حدیث کو چھوڑ کے قرآن کو لیا جائے گا تو قرآن کا انکار لازم آئے گا، رسالت کا انکار لازم آئے گا، اللہ کا انکار لازم آئے گا، کیونکہ قرآن کی آیت میں جو باتیں بیان کر رہا ہوں وہ سب قرآن سے کوٹ کر کے بیان کر رہا ہوں تاکہ ایک کھلی دلیل سمجھ میں آئے کہ قرآن پروف کرتا ہے کہ حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی پوری تعلیمات اصل میں قرآن کی تفسیر اور قرآن کا بیان ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی جاتا ہے تو وہ قرآن کا انکار کرتا ہے قرآن کے عین مطابق۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا جو اللہ کے درمیان اور رسولوں کے درمیان فرق کرتے، ہاں اللہ کی کتاب ٹھیک ہے اللہ نے نازل کی، اللہ کی بات ہے، لیکن رسول کی باتیں تو ان کی خود کی ہے نا، وہ ایک اپنے زمانے کے لیے لوگوں کو ایز اے رولر، ایز اے گورنر، ایز اے امیر لوگوں کو ایڈریس کرتے تھے، ان کو بہت ساری چیزیں اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے بتاتے تھے، وہ باتیں اس زمانے کے لیے ہوں گی، بعد میں انویلڈ ہو جاتی ہیں، آج کے زمانے کے لیے وہ ضروری نہیں ہے کہ ویلڈ ہی رہیں۔ یہ تصور قرآن کا انکار ہے، کیونکہ قرآن کو پہنچانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اگر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا امین مانا ہے کہ انہوں نے اللہ کی بات کو بغیر کم و بیشی کے صحیح طریقے پر پہنچا دیا ہے، تو یہ ماننے میں کیا حرج ہے کہ قرآن کا جو بیان وہ کرتے ہیں وہی صحیح بیان ہوگا۔ جب وہ اتنے امین ہیں، اتنے سچے ہیں کہ اللہ کی بات کو صحیح طریقے پر لوگوں تک پہنچا دیں، تو اس بات میں اتنی امانت ان کے اندر کیوں نہیں ہوگی کہ اس کی جو تفسیر، اس کے جو معانی، اس کے مطابق جو شریعت وہ بیان کریں گے، جو حدیثوں میں وہ ذکر کریں گے، وہی سب سے اتھینٹک اور سب سے صحیح ہوں گی۔ غیروں نے اور مستشرقین نے کوشش کی کہ قرآن کو ٹارگٹ کریں، لیکن قرآن کو ٹارگٹ نہیں کر سکے تو حدیث پر حملے کیے، حدیث کو ان اتھینٹک بنانے کی کوشش کی، کیونکہ حدیث اگر ٹوٹ گئی، حدیث کا رشتہ اگر قرآن سے ٹوٹ گیا یا حدیث اور سنت بیچ سے ہٹ گئی تو دین کچھ بھی نہیں بچے گا، صرف چند آئیڈیالوجیز کا اور تھیوریز کا نام بچے گا۔ اس کو پریکٹیکل روپ دینے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر اور سنت ہے۔ میں بات ختم کرتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث پر کہ انہوں نے فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی تفسیر بیان کرتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ایک لفظ میں کہتے ہوئے، کان خلقہ القرآن، حضور کا جو کیریکٹر تھا وہ قرآن تھا۔ قرآن ایک تھیوری ہے، اس کا پریکٹیکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے جو کمانڈمنٹس دیے ہیں اس کے مطابق ان فاؤنڈیشن پہ ایک پرفیکٹ اور کمپلیٹ بلڈنگ بنانا، ایک اسٹرکچر تیار کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حدیث کا کام ہے۔ جو صرف فاؤنڈیشن کو دیکھے گا اور اوپر کے اسٹرکچر کو نہیں مانے گا جو اس فاؤنڈیشن پہ بنا ہوا ہے، تو نہ دکھنے والے فاؤنڈیشن سے ہٹ کر وہ اپنے مطابق اسٹرکچر بنانے لگے گا، الگ الگ شیپ بلڈنگ کو دینے لگے گا جو کہ اصل ایکچوئل شریعت کے شیپ سے الگ ہوگا، اور وہی گمراہی اور کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا، اس کے مطابق زندگی گزارنے والا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، محبت اور اطاعت کے حقوق کو ادا کرنے والا
اور مکمل طور پہ پیروی کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔